قوم لوط نے ایسا کام کر دیا کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس قوم نے ایسی برائی کو جنم دیا جس کی مثال ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کام کیوں کیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد بچپن ہی میں وفات پا چکے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھائیوں کی طرح پالا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے انسان تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے معجزات یہ تھے کہ جب آپ اللہ سے بارش کی دعا کرتے تو اسی وقت بادل گرجنے لگتے اور بارش کا نزول ہو جایا کرتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان یہ علاقہ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ ہر طرح کی نعمتیں یہاں پر پائی جاتی تھیں۔ طرح طرح کے پھل، میوے یہاں پر کثرت سے پائے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ اپنے جانوروں کو لے کر یہاں پر آیا کرتے تھے، مگر یہ بات اہل سدوم کو ناپسند تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ وہاں پر آئیں، اسی وجہ سے یہ لوگ آس پاس کی بستی والوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سدوم کے لوگ بیٹھ کر پلاننگ کر رہے تھے کہ آس پاس کی بستی والوں کو یہاں پر آنے سے کیسے روکا جائے۔ تو اسی وقت شیطان انسانی شکل میں آیا اور ان کو کہنے لگا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے یہ لوگ کبھی تمہارے علاقے کی طرف منہ بھی نہیں کریں گے۔ اس سے لوگ تجسس میں آ گئے اور پوچھنے لگے کہ ہمیں ضرور بتاؤ۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو کل بتاؤں گا۔ اگلے دن ابلیس بہت خوبصورت شکل کے نوجوان کے بیس میں ان کے سامنے آ گیا اور عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ بد فعلی کرنا سکھایا، اور ان کو کہنے لگا کہ جب بھی دوسرے قبیلے کے لوگ تمہارے علاقے میں آ جائیں تو تم ان کے ساتھ بد فعلی کیا کرو، اسی طرح یہ لوگ علاقے میں آنا چھوڑ دیں گے اور تم اپنی خواہشات کو بھی پورا کر لیا کرو، اور بے شک یہ عمل تمہیں زیادہ لذت دے گا۔ اس قوم نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد مردوں سے بد فعلی کرنا ان کی عادت بن گئی اور بے حیائی عام ہو گئی۔ ہر محفل میں یہ کام بڑے شور و گور سے کیا جاتا تھا اور اس عمل کو محفل کی شان سمجھا جانے لگا۔ خاص کر جو مسافروں میں سے خوبصورت لڑکے ہوتے، یہ لوگ ان کو اپنا شکار بنایا کرتے تھے۔ کوئی بھی قافلہ ان کے علاقے سے صحیح سلامت نہ گزر پاتا تھا۔ ان کے جوان لڑکوں کو اٹھا لیا کرتے اور جسمانی خواہشات کو پورا کرتے، یہاں تک کہ ان کا مال تک نہ چھوڑتے۔ اتنے ظالم ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے میں ایک باغ بنا رکھا تھا جہاں پر وہ اعلانیہ بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور مردوں کے ساتھ بد فعلی سے روکا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کو استعمال کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم جسمانی خواہشات کو مردوں کے ذریعے پورا کرتے ہو؟ بے شک تم بہت ہی زیادہ احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات قوم کو دعوت دیتے، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ لوگ اس کام کو فخر سمجھ کر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ کہنے لگے کہ تو نے اگر ہمارے کام کے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو ہم تجھے اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ مگر پھر بھی حضرت لوط علیہ السلام نے توحید کا سلسلہ ایسے ہی جاری رکھا۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ اہل سدوم نے خود ہی عذاب کا مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے کر آؤ۔ مگر جب ان لوگوں نے اس طرح کی بکواس کرنا شروع کی تو ان پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو ان کی طرف بھیج دیا۔ دراصل یہ تینوں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان 3 نوجوانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔
حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام نائلہ تھا، وہ ایک منافق عورت تھی۔ وہ اہل سدوم کی طرف گئی اور ان کو جا کر کہا کہ 3 نوجوان لڑکے لوط کی طرف آئے ہیں اور لوط نے ان تینوں لڑکوں کو چھپایا ہوا ہے۔ وہ تینوں لڑکے بہت خوبصورت ہیں، ان کی طرف جاؤ اور اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ یہ سنتے ہی وہ قوم کے لوگ لوط کی طرف بھاگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ قوم کی لڑکیاں تمہارے لیے پاک ہیں اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ان مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری اصل چاہت تو تم سمجھتے ہو، ہمیں کیا چاہیے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو آپ نے دروازوں کو بند کر دیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، مگر قوم کے لوگ دیواریں پھلانگ کر اندر آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کی وجہ سے بہت گھبرا گئے تھے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کو دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور کہنے لگے کہ اے لوط گھبراؤ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ اپنے گھر والوں کو لیں اور یہاں سے چلے جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ جان کر مطمئن ہو گئے، گھر والوں کو لیا اور رات کے آخری پہر وہاں سے نکل پڑے۔ ان کی بیوی نائلہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے پوری بستی کو اکھاڑ دیا، پھر آسمان پر چڑھ گئے اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا۔ یہی بس نہیں ہوا بلکہ ان پر پتھروں کی بارش بھی کی گئی۔ جب پتھر ان پر لگے تو ان کے سر پس جایا کرتے۔ دوپہر تک ان کی پوری بستی کو ہلاک کر دیا گیا۔ خوبصورت بستی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی دیر میں بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا۔ اس جھیل میں کوئی زندہ چیز نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کو ڈیڈ سیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی مردوں کی جھیل، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ان کے بت ابھی تک وہاں پر موجود ہیں، جو کہ تاحیات قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے عبرت کی نشانی بن چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین اعمال کون سا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرے اور عورت کے ساتھ۔ اور اسی حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔